بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ بچوں کو پالتا اس لیے کہ کل کما کے کھلائے گا مجھے، یہ نظریں لگائی ہوئی ہیں اس نے، تبھی پھر پڑھائی میں نمبر اچھے نہیں آ رہے ہوتے، اماں کو بھی غصہ ہے، مستقبل تباہ ہو گیا۔ اصل میں بچے کی نہیں، اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے بنانا تھا کماؤ پوت، جو ہمیں کما کما کے کھلاتا، اور کم بخت امتحان میں کیا ہو رہا ہے؟ فیل۔ ٹماٹر بیچے گا، محلے میں ہماری عزت کا جنازہ نکالے گا۔ تو بچے جو ماؤں سے کٹ رہے ہوتے ہیں نا، ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی، وہ بچوں کے مستقبل کے لیے نہیں، وہ اماں اپنا فیوچر سوچ رہی ہوتی ہے، ابا اپنا فیوچر سوچ رہا ہوتا ہے۔ تبھی 99% ابا بچے کو بالغ ہونے کے بعد شادی نہیں کرنے دیتے کہ میں نے تو اس سے امیدیں لگائی تھی، نوٹ چھاپنے کی مشین، شادی کر دی تو کم بخت آدھی تو اس کی میری بہو لے جائے گی۔ نہیں آئی بات میرا خیال ہے۔ 4 لاکھ تنخواہوں والے آدمی میں جانتا ہوں جن کا ابا ان کو شادی نہیں کرنے دے رہا کہ پہلے اسٹیبل تو ہو جاؤ بیٹا۔ کیا مطلب؟ ابے تو ریٹرن تو کر، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا شادی کر، بچہ ہو جائے گا، ابا کو بتا دے ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ باپ کو حق ہی نہیں ہے یہ روکنے کا بھائی۔ پھر میں نے ہی نکاح پڑھایا ایسے، میں نہیں پڑھایا نکاح۔ پہلا جو میں نے بیرون ملک نکاح پڑھایا وہ اس طرح کا پڑھایا ہے۔ میرا جو پہلا دبئی کا سفر ہوا تھا نا، فرسٹ ٹائم جب میں دبئی گیا ہوں، تو کسی ایسے آدمی کا نکاح پڑھانا تھا تو دبئی میں اس نے کینیڈا میں لڑکی سے رابطہ ہوا، دونوں ایک دوسرے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ابا نے کہا کہ جب تک تیری تنخواہ اتنی نہیں ہو جائے گی تو اس وقت تک شادی کا سوال بھی مت کرنا، کیونکہ ابھی تو اتنا صرف 4 لاکھ، وہ بھی آج سے 10 سال پرانی بات ہے۔ صرف کتنے لاکھ؟ اس زمانے میں بھی 4 لاکھ بہت تھے۔ یہ تو کوئی ارننگ ہی نہیں ہے ایکچولی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا۔ اب کیا کر رہے ہو یار تم؟ کس کی باتیں مولویوں کی باتوں میں آ رہے ہو؟ اسٹیبل تو ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے تو ہو جاؤ۔ تو مجھے کہا یار مفتی صاحب میں بیٹھا ہوں، میں فیس بک پہ چیٹنگ ہی کرتا رہا ہوں لڑکیوں سے بیٹھ کے، کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کما رہے ہو؟ اس نے کہا کما رہا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے تو ہم تو 5,000 جو کما رہے ہیں اس کا بھی پیکیج ہے ہمارے پاس، جو 10,000 کما رہا ہے اس کا بھی پیکیج ہے۔ 5,000 والے کو ہم کہتے ہیں ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے ابا 2,500 کما رہے ہیں، وہ اٹھا کر کے تمہیں دے دے گا اپنی بیٹی، کہہ کہ میرے سے تو زیادہ اچھا کھلا لے گا نا۔ یا تمہاری اگر 5,000 ہے تو ایسی جگہ شادی کرو جس کی 6 بیٹیاں اور ابا کی تنخواہ 5,000 ہے، وہ تمہیں دے دے گا۔ اس کے 5,000 6 بچیوں میں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، وہ کہے گا یار وہ کھائے گی، دنیا میں سب سے بڑے غریب آپ تھوڑی ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس تو بہت سارے پیکیج ہیں، 4 لاکھ کے تو زبردست، اور رشتہ بھی ہے آپ کے پاس۔ تو انہوں نے مجھے دبئی کا ویزا لگوایا، میں چلا گیا، میں نے نکاح پڑھایا، نادرا سے رجسٹرڈ کروایا اس نکاح کو۔ اب جب پتہ چلا، اب چونکہ پرانا قصہ ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا ان کے ابا کو، میں بھی اتنے عرصے بعد اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ دوسروں کی شادی ہو رہی ہے، پکڑے ہم جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اپنی شادی میں پکڑا جائے تو چلو، بیوی بھی ملی، پکڑا بھی گیا، پٹے، کچھ سمجھ میں آتا ہے نا۔ شادی تم کر رہے ہو، پکڑے کون جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں۔ تو اب چونکہ قصہ پرانا ہو گیا، اب تو ان کے بچے بھی ہو گئے، تو نادرا سے ہم نے پورا رجسٹرڈ کروا کے پورا پراپر وے میں ان کو بیوی ان کے نام کرا کے ان کو ہم نے نادرا کا سرٹیفکیٹ پکڑایا۔ ہم نے کہا بسم اللہ کرو، آج سے یہ تمہاری سچی مچی کی بیوی ہے، اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ چھوڑ دو۔ اب یہی ہے، وہ کینیڈا سے آئی، نکاح ہوا، واپس چلی گئی۔ اب ماں باپ کو جب پتہ چلا بھائی یہ کیا ہو گیا، ابا نے کہا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا۔ میں نے کہا ابا سے عزت سے بات کرنا، ابا سے بدتمیزی سے بات، باپ کے احسانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، لیکن اللہ پہلے ہے۔ شادی کس کا حکم ہے؟ ہم جو شادی کرتے ہیں ابا کے کہنے سے کی وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابا کو نادرا کا، اماں کو بھی، اور لڑکی کی بھی اماں نہیں راضی ہو رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی ایکچولی، وہ لڑکی 24 سال کی ہو گئی، اس کو کہنا ایکچولی کہ تم ابھی کینیڈا میں اپنے فیوچر، ایکچولی تم نے بھی یہ کرنا ہے، ابھی ایکچولی یہ کرنا ہے، ایکچولی وہ کرنا ہے، ایکچولی کر کے لڑکی کا بھی بیڑا ابے کرتا رہے گا۔ شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی کیا؟ کس نے پابندی لگائی ہے؟ بلکہ شادی کے بعد اور آسان ہے پڑھنا، کیونکہ اب خرچہ کون اٹھائے گا؟ فیسوں کا شوہر اٹھائے گا خرچہ، اس کی بیوی ہے، وہ پڑھائے نہ پڑھائے، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی۔ تو لڑکی کی اماں بھی نہیں راضی تھیں۔ اب تو میں نہیں کراتا ایسے نکاح جہاں لڑکے کی اماں راضی نہ ہو، کیونکہ اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہیں بہت سارے اس کے۔ لڑکا بعد دفعہ الو بنا رہا ہوتا ہے لڑکی کو، وہ تو خیر میرا جاننے والا تھا، مجھے پتا تھا الو نہیں بنا رہا۔ تو لڑکی کی اماں کو پتہ چلا، لڑکی کے ابا کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس شادی کو، ہم اس شادی کو
نہیں مانتے. میں نے کہا نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ تمہارا باپ بھی مانے گا. نادرا کا نا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے بہت پکا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے, وہ پوری دنیا میں وہ مانا جاتا ہے. میں نے کہا اب ان سے بولو کہ تمہارا, یعنی ان کو یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا, میرے ابا تھوڑی تھے وہ, ان کو میں نے نہیں کہا کہ ان کو بولنا کہ ابا تمہارا باپ بھی مانے گا. میں نے کہا تمیز سے بتا دو ایکچولی یہ ہے ہمارے پاس. لیکن وہ دونوں عقل مند تھی دونوں پارٹیاں. لڑکی کے والدین نے بھی کہا, لڑکے کے والدین نے بھی کہا یار اب ہو گیا ہے کام, پکا کام ہو گیا ہے, نادرا سے سرٹیفکیٹ بھی بن گیا ہے, تو اب بدنامی سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جھوٹی موٹی کا بھی نکاح کر لو. تو میں نے کہا, لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نکاح کر لیا ہے. دنیا کو یہی بتاؤ کہ میرے ماں باپ گئے تھے لڑکی والوں کے ہاں, استخارہ نکالا تھا, لڑکی والوں نے بہت عزت دی, انہوں نے کہا بالکل. لڑکی بھی راضی نہیں ہو رہی تھی, نہیں مما ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. جو شریف لڑکیاں ہمارے ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. نہیں پاپا دیکھیں نا, ابھی تو میں صرف 24 سال کی ہوں, ابھی تو اس عمر میں تو بھاگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں, ابھی بھاگنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ابھی ہے دیکھو. اور تم بھی کہنا, تمہارے ابا بھی جا کے کہیں گے دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ابھی نہیں چاہ رہا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل. یہ جیسے شریف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں, اور ٹوپی ڈرامہ کر کے دنیا کو یہی دکھاؤ کہ کیا ہو رہی ہے شادی. تو میں پھر گیا دبئی, شاید اسی سفر میں گیا. ہاں نہیں, نکاح تو میں نے یہیں سے پڑھا دیا تھا ان کا, نادرا سے یہیں سے رجسٹرڈ کر دیا. پھر جو میں دبئی گیا تو ان کی جو جھوٹی موٹی کی شادی تھی وہ کرانے کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے بولا خدا کے لیے ان کو نہیں بتانا کہ یہ فساد کس نے کرایا ہے, میں نے کرایا ہے. ہاں مجھے دبئی سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے یہ لوگ. تو میں وہاں گیا, پھر میں نے جا کے ان کا سچ جھوٹی موٹی کا نکاح پڑھایا. لڑکی والے بیٹھے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں باپ دونوں کے بہت, لیکن عقل مند تھے وہ, عقل مند تھے. بے وقوف ہوتے تو تلواریں نکال لیتے اور طلاقیں دلواتے. بے وقوف نہیں تھے, سمجھدار تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. بس ابا میں تھوڑی سی مسئلہ ہوگا کہ اتنے لاکھ کیوں ہیں. تو خیر ان کی شادی ہو گئی, بڑی اچھی خوشی, اللہ ان کو محبت سے رکھے. تو اولاد بھی ہوئی ماشاءاللہ, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. اب کراچی آئے تھے تو وہ لڑکی کینیڈین تھی, کراچی کے ماحول کی عادی نہیں تھی. تو میرے سے مشورہ لیتے تھے کہ کراچی میں نے کہا پاکستان زندہ باد, کراچی کا. ابھی گلستان جوہر میں ایک دن اپنی کینیڈین بیگم کو لے کے نکلے, ڈاکو نے یہاں پسٹل رکھ لی. بولا جو کچھ تیری جیب میں اور جو کچھ بھابھی کی پرس میں نکال دے. کہہ رہے ہم نے نکال کے دے تو دیا, لیکن اس دن کے بعد سے جو بھابھی صاحبہ تھی نا, انہوں نے بولا میں 1 منٹ بھی کراچی میں نہیں رہوں. بولا جو کچھ تیری جیب میں اور جو کچھ بھابھی کی پرس میں نکال دے. کہہ رہے ہم نے نکال کے دے تو دیا, لیکن اس دن کے بعد سے جو بھابھی صاحبہ تھی نا, انہوں نے بولا میں 1 منٹ بھی کراچی میں نہیں رہوں.